تو اب بات جھوٹ ہو گئی یہ سارا جھوٹ پکڑا گیا. اب جو بات بیان ہو رہی ہے کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے کہ یہ سارا ہی جھوٹ کا پلندہ ہی پلندہ ہے. اس لیے پیچھے سند ہوتی ہے, بات کی تحقیق ہوتی ہے کہ اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس کی یہ مستقل علم. اگر یہ نہ ہوتی تو جو جس کی مرضی آئی جو کہتا جاتا. اللہ اکبر. اب یہاں بات آ کے ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اسلام کے مجددین نے یہ کربلا کے واقعات کو بیان کرنے سے کیوں منع فرمایا. اب پچھلے دنوں یہ ویڈیو کلپ میں سن رہا تھا, ہندی سے تعلق رکھنے والا ہے, اس نے وہ کچھ بیان الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی تاریخ کی کتاب ہے, کہتے اتنا بڑا امام ہے, اس نے یہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. بات کیا ہے آپ کا ذہن تسلیم نہیں کرے گا کہ یزیدیوں نے جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا, شہید کرنے کے بعد وہ سارے یزیدی اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف بھاگے, اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے جو امام حسین کا جو کنبہ تھا, جو عورتیں تھیں, جو پاک دامن بیویاں تھیں, ان کے خیموں کو جلا دیا. اللہ اکبر. خیموں کو جلا دیا. خیموں کو جلانے کے بعد ان کا جو مال تھا وہ لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد اگلی بات, اللہ اکبر, ہماری تو زبان کانپنے لگ جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے متعلق یہ ایسے لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں, بدعقیدہ اور گمراہ ہو چکے ہیں, اتنا کچھ بیان کرتے ہیں. کوئی اہل بیت اطہار کی بےزتی کی فکر نہیں, نہ عزت کی فکر ہے, نہ بےزتی کی, نہ توہین کی فکر ہے. کتنی بڑی توہین ہے جی. یزیدی بڑے, مال بھی لوٹا, خیمے بھی جلائے, اور پھر اہل بیت اطہار کی وہ نفوس قدسیہ, وہ پاک دامن بیبیاں, ان کے جسم مبارک پر جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, ان یزیدیوں نے وہ کپڑے بھی آپ کے جسم سے نعوذ باللہ اٹھا. آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو قیامت بپا کیوں نہیں ہوئی جب حضور کے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم یزیدی کر رہے ہیں, تو زمین پھٹی نہیں, قیامت بپا نہیں ہوئی. اہل بیت کے خیمے جل جائیں, اہل بیت اطہار کی عزت پامال ہو جائے, عزت چلی جائے, کائنات میں کسی کی عزت بچ سکتی ہے؟ بولو, بچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. روایت بیان کی جی, اس کو دیکھا میں نے ابن اسیر کے اندر, اس کی کوئی سند نہیں. بیان کرنے والا بھی بڑا زبردست خطیب ہے, مفتی حنیف قریشی. کیا نام ہے؟ مفتی حنیف قریشی. اس نے بیان کی, وہ جس نے کہا جی قبلہ حضور کنز العلماء نے جب بات کہی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, کہا ان سے اجتہادی خطا ہوئی. کہنے لگا توہین کر دیے جی, گستاخی کر دیے. کہنے لگ گستاخ زارہ ہیں, الیاذ باللہ. بولو الیاذ باللہ. اچھا, ان کو تو تم نے پل میں, ایک لمحے میں گستاخ اہل بیت بنا دیا, گستاخ زہرا بنا دیا. اور بے ایمان سوچتا نہیں کہ جو تو نے اہل بیت کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے, جس واقعہ کو تو نے بیان کیا ہے, اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے. وہ ابن اسیر کی تم نے بیان کی, اس میں سند نہیں. یہ البدایہ والنہایہ ہے, اس کے اندر اس کی سند موجود ہے, اور اس کا راوی ابی مخنف ہے. کون ہے؟ ابی مخنف ہے. تو ابو مخنف وہ راوی ہے جس کے متعلق سارے ہمارے علماء, اسماء الرجال کے علماء متفق ہیں
کہ یہ کٹر شیعہ رافضی راوی ہے. کون ہے؟ جلد ہے 14 صفحہ نمبر ہے 640. آپ نے فرمایا ہے آپ سے سوال ہوا. عرض یہ ہے 639 پہ سوال ہوا. عرض یہ ہے کہ ایک آدمی نے واعظ میں کہا شہید کو نبی پر 5 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے. غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں سے بلند درجہ رکھتے ہیں. وہ کون ہے؟ کافر ہے. کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا میرا امام کہہ رہے ہیں. امام اہل سنت فرما رہے ہیں جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے. غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے. اگر جزوی فضیلت دیتا ہے تو بے ادبی ہے. کلی طور پہ کہتا ہے تو پھر یہ کفر ہے. جزوی طور پر بے ادبی اور توہین ہے. اور پھر دوسرا سوال کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زیادتی کرتے ہوئے کہا کہ ابو شکور سالمی کے مصنف میں ان کی تکذیب کی گئی ہے. یعنی ان کے سر اور لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے, خواتین کو بے پردہ کیا گیا. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ وائز تقریر کرنے والا یہ تقریر کر رہا ہے. اس نے یہ کہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اور حوالہ کتاب کا دے رہا ہے. ایک عقیدے کے بہت بڑے امام ابو شکور سالمی کی ان کی کتاب ہے مصنف, اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اس طرح موجود ہے. تو آیا ہمیں یہ بتائیے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے یا کہ نہیں؟ یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ ہمارے امام اہل سنت نے جو آگے سے جواب ارشاد اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ اور ثابتہ مذکورہ اہل بیت کرام کی اہانت سے خالی نہیں ہے. وہ مظالم ملعون قسم کے جو اہل بیت اطہار کے متعلق ثابت شدہ ہیں ان کو بیان کرنا, جو ثابت شدہ ہے ان کو بیان کرنا فرمایا, یا جو ثابت نہیں ہیں ان کو بیان کرنا یہ اہل بیت اطہار کی توہین سے خالی نہیں ہے. جو ثابت ہی نہیں ہے وہ تو ہیں جھوٹے ہیں, اور جو ثابت ہیں ان کے اندر بھی اہل بیت اطہار کی توہین موجود ہے. اس لیے فرمایا اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے. اہل بیت کے فضائل بیان کرو. امام حسین کے, حضرت امام حسن کے, سیدہ زہرا پاک کے, مولا علی مشکل کشا کے, امام سیدنا زین العابدین کے فضائل و مناقب بیان کرتے جاؤ. ان مظلوموں کا ہمارے بہت بڑے محدث پاکستان کے فیصل آباد کی عظیم شخصیت آپ سے کربلا کے متعلق پوچھا گیا. محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کربلا کا واقعہ بیان فرمائیے. آپ کربلا کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ اسٹیج پہ گئے, صرف ایک
جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، وما علینا الا البلاغ، بات ختم۔ آپ کس سے کہانیوں میں نہیں گئے، جس طرح آج کہنے والے اہل بیت اطہار کی توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت نے کیا بیان کیا کہ جو ثابت شدہ مظالم ملعونہ بھی ہیں وہ بھی اہل بیت کی توہین سے خالی نہیں ہیں، جو ثابت نہیں ہیں ان کے اندر تو بے ادبیاں اور توہینیں ہی توہینیں ہیں۔ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنے چاہیے، ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ان کو بے چارگاں اور بے سہارا اور خستہ حال ثابت کیا جائے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، جس طرح آج ہمارے واعظین، ہمارے مقررین لٹ گئے، پٹ گئے، قافلہ لٹ گیا، خیمے اجڑ گئے، امام حسین کی جھوک اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، اس طرح کے جملے جو آپ کی توہین اور بے ادبی کے بولے جاتے ہیں، خدا را اپنے ذہنوں کو تبدیل کی۔ یہ میں نے نہیں کہا، کس نے کہا ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ بولو، کس نے کہا ہے؟ جس نے چیک کرنا ہو میں والا بھی دکھاؤں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کس نے کہا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج کل کے علماء یہ بڑے ہیں یا امام اہل سنت بڑے ہیں؟ ہم پنڈی کے ٹولے کی سنیں، اس کو سنیں، اس کی بات مانیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کو مانیں؟ ہم مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کی بات کو مانیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کو مانیں؟ بولو، موازنہ کرتے جاؤ۔ ہم سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی کی بات کو مانیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کو مانیں؟ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر اہل بیت کا محب کوئی ہو سکتا ہے؟